بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے اس مقدس پتھر کے بارے میں بتائیں گے جسے تاریخ میں 6 مرتبہ چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ مقدس پتھر جس کے گرد ہر وقت مسلمان طواف کرتے ہوں اور ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جس مقدس پتھر کو بوسہ دے رہے ہوں، وہ مقدس پتھر یعنی حجر اسود بھی تاریخ میں 6 مرتبہ چوری ہوا ہو یا اسے توڑنے کی کوشش کی گئی ہو؟ ناظرین، تاریخ میں 6 ایسے واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ خانہ کعبہ کئی عرصہ تک حجر اسود سے محروم رہا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو تاریخ کے ان 6 واقعات کے بارے میں بتاؤں گا جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو بھی مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ ناظرین، تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا ہو یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو۔ ان 6 واقعات میں پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق جب بنو بکر بن عبد منع نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ ناظرین، حجر اسود پر حملے کا دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا اور معاذ اللہ کعبہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 7 ذی الحج سن 317 ہجری کو ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبے کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحج 349 ہجری کو سمبر بن حسن، جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے ہی تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کروایا
اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ ناظرین، اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے حجر اسود کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں نہیں ڈوبا بلکہ سطح یاب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر اور آگ اور غرق یابی ان کا بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود پر حملے کا تیسرا واقعہ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگا کر کیا، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ رب العزت کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ ناظرین، حجر اسود پر حملے کا چوتھا واقعہ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑتوڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ ناظرین، حجر اسود پر حملے کا 5واں واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حجر اسود پر حملے کا 6واں واقعہ سن 1351 ہجری محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے حجر اسود کو دوبارہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے باہر نکال دیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حادثات کی وجہ سے اس متبرک اور مقدس پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سن 606 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی، تب سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، مگر جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ تب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ جب سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اور معطر ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب فرمایا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ سال 1268 عیسوی میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔
سن 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی میں مڑوایا۔ سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی اسلامی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔